کامران مرتضیٰ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ماہر قانون ہیں، ان کی رائے بھی اس حوالے سے جان لیتے ہیں۔ کامران مرتضیٰ صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ تاحیات نااہلی تو اب ختم ہو گئی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے سامنے رائے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اس سے مختلف ایشوز کریٹ ہوں گے، مختلف جو مشکلات پیدا ہوں گی، کہ عدالت کا فیصلہ موجود تھا، اس کے بعد لیجسلیشن ہوتی ہے اور اس فیصلے کو پھر اوور رول کر دیا جاتا ہے 7 رکنی بینچ کی جانب سے۔ آپ کی رائے کیا ہے؟ دیکھیے، کے لیے وہ دو طریقے ہیں۔ ایک بات ان کی شاید درست ہو سکتی ہے کہ وہ ڈائلوٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ریکوائرڈ ہوتی ہے، مگر دوسری بات شاید ان کے ذہن میں نہیں ہے۔ اگر اس طرح سے خود بخود ڈائلوٹ ہو جاتا یا اس لیجسلیشن کی بنیاد پہ ڈائلوٹ ہو جاتا وہ فیصلہ، تو پھر شاید یہ جو ایکسرسائز چل رہی تھی 2-4 دن سے گزشتہ، یہ اس کی ضرورت نہ ہوتی۔ یہ عدالتیں اپنے فیصلے ری وزٹ کرتی ہیں، عدالتیں کہیں غلطی اگر ہو تو اس کو درست کرتی ہیں۔ اللہ بلوچ والے فیصلے کو یہاں پہ درست کیا گیا ہے، اس میں اس کو اس سے بڑا بینچ بنا کے اس کی درستگی کی گئی ہے۔ تو وہ ایک طریقہ تھا۔ ایک طریقہ یہ تھا کہ یہ جو امینڈمنٹ جو 232(2) میں ہوئی ہے، اس کو کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کے طور پہ بھی لایا جاتا، مگر ایک اور طریقہ جو ہے وہ یہ تھا کہ عدالت اپنے فیصلے کو خود درست کر لیتی۔ اس پہلے فیصلے سے جو کہ چھوٹے بینچ کا تھا 5 رکنی، اس سے اتفاق نہ کرتی اور اس کو ری وزٹ کر لیتی۔ یہاں پہ بیان جو ہے وہ یہی ہوا ہے کہ اس سے ری وزٹ کیا ہے، اور اس کو ری وزٹ کرنے کی وجہ سے وہ اب درست قانون نہیں رہا۔ کامران صاحب، لیکن ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ کل کو جو منتخب نمائندے ہوں وہ کوئی نئی لیجسلیشن کر کے دوبارہ سے عدالت چلے جائیں اور کہیں کہ جی بڑا بینچ بنا کر اس کا بھی اب جائزہ لے لیں، یہ غلط فیصلہ آیا تھا۔ یہ میں نہیں، شاید آپ کو اپنی بات نہیں سمجھا پایا۔ 2 طریقے ہوتے ہیں کسی ججمنٹ کو ڈائلوٹ کرنے کے۔ ایک، کسی مرحلے پہ جا کے عدالت خود اس فیصلے کو، اس اصول کو جو ہے دوبارہ طے کرے، اور دوسرا اس کو کسی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ سے وہ کیا جائے۔ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ اگر کبھی بھی آئے گی تو وہ منتخب نمائندوں کا حق ہے۔ یہاں پہ اس وقت جو آپ کے پاس معاملہ ہے وہ صرف اس حد تک ہے کہ پرانے فیصلے کو ری وزٹ کیا گیا ہے، اس کو بیڈ لا ڈکلیئر کیا گیا ہے، تو وہ سپریم کورٹ کے ڈومین میں ہے۔ ٹھیک ہے، اور سیاسی لحاظ سے آپ کیا سمجھتے ہیں، اس کا کیا امپیکٹ ہوگا؟ سیاسی لحاظ سے ایک غلطی کا مداوع کیا گیا ہے، ایسی غلطی جو کہ دستور میں نہیں تھی مگر 5 رکنی بینچ نے کر دی تھی۔ میں کسی وجہ نہیں اس کی جانتا، نہ میں بیان کرتا ہوں نہ جانتا ہوں، مگر ایسی غلطی کی جو دستور میں نہیں تھی، جس کا ذکر دستور میں نہیں تھا، مگر اس فیصلے میں اس کے ساتھ ڈال دیا گیا تھا، اس کو درست کر